ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھول جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑ، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھ انجی بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات، تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو کہ یا رسول۔ اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے عاق کرتا ہوں جائیداد سے۔ اور اللہ کہتا ہے، میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو حشر میں کیسے، حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں۔ فرعون کی ایک باندھی، دو آدمیوں کو قیامت کے دن لگے گا چلو دوزخ میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ دونوں کو بلا لے گا، بھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو، آگے دیکھ نہیں رہے، آ گئے۔ وہ کہنے لگا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جاؤں۔ اللہ دوسرے سے پوچھے گا اچھا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں؟ کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا، کہا ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ مزے کرو۔ وہ تو یوں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، 50 اللہ کہے گا 51 کر دے تو جنت، 50 گناہ 50 نیکیاں۔ اس نے کہا چلو ایک نیکی طلب جائے گی، ماں پیو چاچے دادے تائے نانے نانیاں سارے اس کھنگال مارے، کسی نیکی نہیں دیتی، اس کی تھی ہائے ہائے کی۔ تو ایک آدمی ساتھ کہنے لگا بھائی کیا ہوا، ہائے کیوں کر رہا؟ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میری 50 تو میں مثال دے رہا ہوں کہ میری 50 ہیں، ایک نیکی کھٹ گئی ہے، وہ نہیں کوئی بھی نہیں دے رہا، تب میرے لیے دوزخی ہے۔ وہ کہے گا آپ شیر، کہے گا میاں مبارک ہوئی تیرا کام بن گیا۔ وہ کہے گا کیویں بن گیا؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ہے کہ نہ ہوئے تامی لتر تے ہوئے تو تامی لتر تے تو تا موج کر۔ وہ تو پٹھی چھلانگے لگاتا وہ آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسے بن گیا؟ وہ کہاں فلاں بندہ کہتا میں نیکی دیتا ہوں، کہا اس کو بلا، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اسے نیکی دیتے ہو؟ کہا جی دیتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی تو کیوں دیتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، ہو تامی دوزخ ہے نہ ہو تامی دوزخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی، کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے، اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی۔ 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گریں، ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا۔ ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے، کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتہ دار تھے کوئی وہاں سنبھالتا۔ یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ، تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے،
مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا، لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا۔ اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو۔ پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا۔ ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ 2 جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا۔ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو۔ ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں، جواب نہ آیا۔ پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا۔ یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے۔ بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ام ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو اب اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے تھے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ایسے۔ اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا، اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے۔ تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو۔ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے زمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ۔ ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے۔ باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے۔ یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا۔ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد،
کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70 ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھول جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑ، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھ انجی بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات، تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزق، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کر۔ تو ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤ، سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ میں نے کہا نہیں آج تو نماز پڑھا کے چڑھنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پانی، کوئی حال ہے ٹھنڈا پانی، کوئی حال ہے ٹھنڈا پانی۔ تو ہمارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، کے اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو۔ چلیے یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے لیے بلا رہے۔ اسرا، سبحان الذی اسرا، تمہیں بھی اگر معراج چاہیے تو نماز ملی ہوئی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین ایک عام مقولہ ہے، نماز کو خوبصورت بنا لو تو اللہ معراج کا ذائقہ نصیب فرمائے۔ تو آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ کو حتیم لے جایا گیا، اور 2 تھال تھے سونے کے، ایک میں زمزم کا پانی تھا اور ایک میں نور تھا۔ تو جبریل نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا اور آپ کا سینہ چاک ہو گیا، اور آپ کا دل نکال کے باہر لے لیا، اور آپ دیکھ، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے نا، تو اتنا حساس آپریشن ہوتا ہے اس کا، وہ دل نکالتے نہیں، دل وہیں ہوتا ہے، اور اس کو پوری ایک مشین کے ساتھ مصنوعی سانس دیا جاتا ہے، وہ مشین بند ہو جائے آدمی مر جاتا ہے، لیکن جبریل نے دل کھینچ کے باہر نکال لیا، پھر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر اس میں وہ جو نور لائے تھے وہ سارا اس کے اندر بھرا، پھر اس کو ایسے کیا تو وہ بند ہو گیا، پھر اپنی جگہ پہ رکھا تو رگیں آ کے جڑ گئیں اپنے آپ۔ سبحان فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر دے۔ اور پھر ایسے ہاتھ پھیرا، یہاں سے لے کر یہاں ناف سے نیچے تک چیرا تھا دل کو،
پیٹ کو بھی دھویا اور دل کو بھی دھویا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک پیٹ کو چاک کیا، پیٹ کو کاٹا، اور کوئی نشان نہیں تھا۔ جب جبریل نے ہاتھ پھیرا تو ویسے کو ویسا تھا۔ پھر ایک سواری جو خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی، براق، اس پر آپ کو باہر وہ کھڑی تھی، سوار کرایا گیا، اور آپ نے فرمایا مجھے جبریل، وہاں جب اس پر سوار ہوا تو وہ کودنے لگا، تو جبریل نے کہا تیری پشت پہ ان سے افضل ہستی آج تک نہیں سوار ہوئی، یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ تو ایک دم وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر وہاں سے آپ کو لے کر مدینہ آئے، کہ اتریے 2 نفل پڑھیے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو لے گئے کوہ طور پر، کہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ سے اللہ بات کرتے تھے، 2 نفل پڑھیے۔ پھر بیت اللحم لے گئے، حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش، کہ یہ عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، کا میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیت المقدس لایا گیا۔ اب یہ واقعہ دونوں طرح کی روایت ہے، پہلے پیش آیا یا آپ کے اترنے کے بعد پیش آیا، کہ سارے ارواح انبیاء جمع تھی اس دن۔ وہ تو معبد ہی تھا، مسجد تو ہمیں ملی، پہلے مسجد تو تھی نہیں، کسی امت کو مسجد نہیں ملی، عبادت گاہ۔ وہ عبادت گاہ کا دروازہ بند کرنے لگا، خادم تو بند نہیں ہو رہا تھا، نے پورا زور لگایا، نہیں بند ہوا۔ تو اس نے مصری بلایا، تو انہوں نے کہا اس کی جو اوپر والی ایسے ڈاٹ ہوتی تھی، اب تو لوہا ڈال دیتے نا، تو وہ اس طرح کر کے ڈاٹ ڈالتے تھے، وہ نیچے آ گئی، یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو جو معبد کا پادری تھا اس نے کہا ڈاٹ نیچے نہیں آئی، آج آخری نبی کے آنے کا دن ہے، یہ ان کے استقبال میں دروازہ کھلا رہے گا۔ حالانکہ آپ کو دروازے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرام دیا۔ جہاں انبیاء سواری باندھتے تھے وہاں اپنے براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء کی ارواح جمع تھیں۔ تو جبریل نے آپ کو آگے کھڑا کر کے نماز پڑھوائی، اور اس بات پر مہر لگائی کہ آپ نبی الانبیاء ہیں۔ اب نبیوں کے بھی نبی ہیں، پچھلوں کے بھی نبی ہیں، اور اگلوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا تو براق پہ نہیں ہوا، نہ جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، نہ پروں پہ بٹھایا، اللہ اپنی قدرت سے آپ کو لے کر گیا پہلے آسمان پر۔ دیکھو بچوں، ہر انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے، بلندی ملے، نام ہو، شہرت ہو، اور ذریعہ بناتا ہے صرف پیسے کو۔ لوگ سیاست میں آتے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا، وہ ایسے بے نام ہوتے ہیں کہ اگلا نام بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اس واقعہ سے بتا رہا ہے اگر بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، نیک نامی، شہرت سے مراد برے معنی میں نہ جائے، نیک نامی تو ہر ایک کی طلب ہے، چاہتے ہو، اور دنیا میں بھی اپنی مقام اور وقار کو پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اپنا آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کے نبی کے سپرد کر دو، تمہیں بلندیاں ملتی چلی جائیں گی۔ لیکن جب قوم اس حال پہ پہنچی ہو کہ سود کے بغیر تجارت نہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں، تو پھر ذلت اور پستی کے سوا اور کیا ملے گا؟ پہلے آسمان پر گئے تو دستک دی، کسی کے پاس جانے کا، کسی بڑے کے پاس جانے کا ادب بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ نے بلایا ہے، اور ساری کائنات میں سب سے محبوب ترین کو بلایا ہے، دروازہ بند ہے، دستک دی، اندر سے دربان بولا، من کا جبریل، من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پتہ ہے فرشتوں کو بلایا گیا ہے، تمہیں آداب زندگی سکھا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں، نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے میں نے وہ کتاب شروع کروائی ہے، کیف عاملہم، کہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزارنا۔
ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا، مرحبا برسول اللہ۔ تو آگے آدم علیہ السلام کھڑے تھے، ان کا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے اوپر چلے تو آگے پھر دروازہ بند ہے، دستک دی جبریل نے، کمن کا جبریل، من معک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی تمہیں ملنے سے انکار کر دے تو یہ نہ کہنا بڑا متکبر ہے، اس حدیث کو یاد کرنا۔ سب کو پتہ ہے کہ آج آپ کی آمد ہے، هل ارسل الیہ، بلایا گیا؟ قال نعم ففتح الباب، دروازہ کھولا تو آگے یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ تو سب نے، دونوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان کا دروازہ پھر بنا، پھر وہی بات دہرائی گئی، دروازہ کھلا، حل من جبریل من معک محمد هل ارسل الیہ نعم ففتح الباب۔ آگے گئے تو آگے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ آپ نے کہا میں نے یوسف کو دیکھا، اعطی شطر الحسن، ساری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے تو 1/2 پورے کا پورا یوسف کے پاس، پتہ نہیں اللہ نے کیا شکل بنائی ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں بھی یہی بات دہرائی گئی، من معک هل ارسل الیہ، پھر دروازہ کھلا تو ادریس علیہ السلام۔ وہاں ایک لشکر گزر رہا تھا، آپ نے ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہ کہاں اس کا سرا ہے، ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہاں اس کا سرا ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے لشکر ہیں، میں جب سے وحی لے کر آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، میں آج تک اس کی ابتدا انتہا کو نہیں دیکھ پایا۔ پھر انہوں نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی۔ پھر وہاں سے 5ویں آسمان پر چڑھے، پھر وہی من معک هل ارسل الیہ، ہر دفعہ اجازت لی جا رہی ہے، ہر دفعہ۔ دروازہ کھلا، آگے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر گئے 6ٹھے آسمان پر۔ رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7واں آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے۔ تو کہ اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا
اور کہتا ہے متا نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخرس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمرو کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اس سے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ آپ یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے، تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح،
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا، پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلوں میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی، محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور جو ایک کی بھی ایسے تعداد کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اس میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہوگی۔ تو انہیں کیا پتا باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، آپ نے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے
اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس تشریف لائے. تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے. تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا. ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی. اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے. یہ ہے کامیابی. یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد. آپ نے کہا جی. آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں پیار سے دیتے. جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے. ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کہا اچھا اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی. تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا؟ ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا. پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا. اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا. تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا. تو چلا گیا. اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا. کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہوگی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گیا. تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہوگی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے. تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا. جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے. تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں. میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو اللہ کہتا ہے لکھو. نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے. لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے دکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں. اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں. تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھئی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے. یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت. اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں. توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں.
اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں، ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 9 جملے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ وہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم، کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی، نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں، یا چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتی، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ تو یہ 2 ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا۔
من ذا الذی یشفع عنده یا ہو پھر 8 الا باذنہ ہی 9 ولا یحیطون بشیء من علمہ 10 الا بما شاء شاء کے اندر ضمیر ہے 11 وسع کرسیہ پھر یہ 12 السماوات والارض ولا یعودہ یہ پھر ضمیر ہے 13 حفظہما حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ 13 وہو العلی وہو یہ ہو گیا 14 اور العلیش 15 العظیم 16 اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا حفظ کے اندر ضمیر ہے حفظ کے اندر ضمیر ہے 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے 17 دفعہ پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ کہ ادھر وہ مرتا ہے ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا تو اب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اس کا اور وہو العلی العظیم یہ آخری جملہ ہے ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے وہ حی قیوم بھی ہے علی عظیم بھی ہے بلند و بالا تر عظمت والا کیونکہ وہ حی قیوم ہے وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اس سے اونگ آتی ہے یہ جملہ اور ولا یعودہ حفظہما اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں یعود ہوتا ہے واد ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے نا زیادہ تو اس کے منہ سے آواز نکلتی وہ کر کے چلتا ہے آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے اس کو عربی میں واد کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں ہائے ہائے تھک گیا ہوں تو یہ جملہ ولا یعودہ حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے ادھر بھی اس کی شہنشاہی قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ہوں گے جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو نیند نہیں آئے گی اونگ بھی نہیں آئے گی آنکھ بھی بند نہیں ہوگی آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی کوئی ختم کوئی نہیں دونوں طرف لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان کا مالک اللہ ہے یہ تیسرا جملہ ہے اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے اور چوتھا جملہ 6ٹے کے ساتھ جڑتا ہے تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4 ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا کیونکہ جب بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں چوتھا اور 6ٹا جوڑ رہے ہیں تو یہ کون کر رہا ہے تو اس کا بیچ والا جملہ جو ہے نا 4 ادھر 4 ادھر یہ بیچ میں
جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے